بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی۔ چراغ ٹی وی میں خوش آمدید۔ ہماری جو لاسٹ ویڈیو تھی وہ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی حیات طیبہ کے بارے میں تھی۔ تو آج ناظرین ہم لوگ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کرامات کے بارے میں بات کریں گے۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ صاحب کرامت ولی اللہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی نگاہ پاک میں عجب تاثیر رکھی تھی۔ جس بھی مقصد کے لیے نگاہ اٹھاتے وہ مقصد پروردگار عالم کے فضل و کرم سے فوراً پورا ہو جاتا تھا۔ بے شمار لوگ آپ کے در سے فیض یاب ہوتے، بہت مرتبہ آپ سے کرامات کا ظہور ہوا۔ تاریخ کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ جب حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ ملتان سے سیون شریف تشریف لائے تو جس محلہ میں آپ کا قیام ہوا اس محلہ میں فحاشہ عورتوں نے فحاشی کے اڈے کھول رکھے تھے اور وہ دعوت گناہ دیتی تھیں۔ اس محلہ کے نزدیک ایک کھلے میدان میں آپ نے اپنے چند درویشوں کے ساتھ سکونت اختیار کی۔ یہ سارا محلہ ہندوؤں کا تھا اور صرف چند گھرانے مسلمانوں کے تھے۔ ہندوؤں نے مسلمانوں کی زندگی اجیرن بنا رکھی تھی۔ ہندو طوائفوں کے پاس ساری رات تماش بینوں کی آمد و رفت رہتی تھی، جس سے روزانہ رات کو ایک ہنگامہ سا برپا رہتا۔ چند درویشوں کو اس محلہ کے نزدیک پڑاؤ ڈالے دیکھ کر مسلمانوں نے ان کے پاس حاضر ہو کر کہا، یہ تو ہندوؤں کی بستی ہے جو گناہوں کی دلدل میں دھنسی ہوئی ہے، آپ لوگ یہاں کہاں آ گئے ہیں؟ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جواب دیا کہ ہم جس مقصد کے لیے یہاں پر آئے ہیں اس کو خوب جانتے ہیں۔ ہم ان گناہگار لوگوں کو راہ راست پر لگانے کے لیے آئے ہیں۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے ساتھی درویشوں کے ساتھ اس مقام پر بیٹھ کر عبادت الہی میں مشغول ہو گئے، اور پھر رات کے وقت جس قدر بھی آدمی عیاشی کی غرض سے ان فحاشہ عورتوں کے پاس گئے ان میں سے کسی کو کامیابی نہ ہوئی۔ اس واقعہ کی شہرت ہر طرف عام ہو گئی اور ہر جگہ یہ بات ہونے لگی کہ فلاں محلہ میں یہ واقعہ ہوا ہے۔ ان فحاشہ عورتوں کو سب سے زیادہ فکر لاحق ہوئی، کیونکہ اس طرح ان کے اڈے ختم ہو جانے کا اندیشہ تھا۔ چنانچہ انہوں نے اس بارے میں جستجو کی تو ان کو معلوم ہوا کہ ان کے محلے میں ایک درویش بیٹھا اللہ کی عبادت میں مشغول ہے۔ وہ عورتیں سمجھ گئیں کہ یہ ضرور انہی بزرگ کی وجہ سے ہوا ہے، اور بزرگ نے اپنی کرامات کا اظہار کیا ہے۔ تمام فحاشہ عورتیں اکٹھی ہو کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور کہا، آپ کی وجہ سے ہمارا کاروبار بند ہو گیا ہے، برائے مہربانی ہمیں معاف کریں اور یہاں سے چلے جائیں۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان فحاشہ عورتوں سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں معلوم ہوا ہے کہ اسی جگہ پر ہماری آخری آرام گاہ ہوگی، اس لیے ہم یہاں سے نہیں جائیں گے۔ تم یہ جگہ چھوڑ کر کہیں اور جا کر رہائش اختیار کر لو۔ عورتوں نے جب یہ سنا تو وہ بہت غصہ ہوئیں اور وہ اس وقت کے حکمران راجہ جیر کے پاس اپنی فریاد لے کر پہنچی۔ یہ جیر جی شہر کا حاکم تھا اور چوپٹ راجہ کے نام سے مشہور تھا۔ تمام فحاشہ عورتوں نے اپنی فریاد اس کے گوش گزار کی۔ عورتوں کی فریاد پر حاکم نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ان مسلمان درویشوں کے پاس جائیں اور ان کو یہاں سے چلے جانے کا کہیں۔ اگر وہ آرام سے علاقہ خالی کر کے چلے جائیں تو بہتر ہے، ورنہ انہیں زبردستی یہاں سے نکال دو۔ راجہ جیر جی کے حکم پر اس کے وفادار سپاہی فوری طور پر حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی قیامگاہ کی طرف آئے۔ آپ عبادت الہی میں مشغول تھے۔ سپاہیوں نے آپ کے ساتھی درویشوں کو راجہ جیر جی کا حکم سنایا تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم صرف اپنے شیخ کے حکم کے پابند ہیں، اس لیے جو کچھ بھی کہنا ہے ان سے کہو۔ درویشوں کا یہ جواب سن کر سپاہی آگ بگولا ہو گئے اور حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خیمہ کی طرف بڑھے۔ ابھی سپاہیوں نے اپنے قدم آگے بڑھائے ہی تھے کہ ان کے قدم وہیں پر جامد ہو گئے، گویا کہ ان کے پاؤں کو زمین نے پکڑ لیا۔ وہ اپنے قدم آگے بڑھانے سے قاصر ہو گئے۔ پھر جب انہوں نے واپسی کا ارادہ کیا تو ان کے قدموں نے ان کا ساتھ دیا
اور وہ ڈر کے مارے اسی وقت واپس ہو گئے۔ وہ سیدھے راجا کے دربار میں پہنچے اور اسے تمام واقعہ سنایا۔ یہ سن کر راجا جیرجی کے بھی اوسان خطا ہوئے۔ اس نے معاملہ کی نزاکت کو محسوس کرتے ہوئے مصاحبین اور ماہر نجوم کے ساتھ مشورہ کیا۔ انہوں نے اپنے تجربے اور علم کی مناسبت سے حساب لگا کر بتایا کہ ہمارا علم یہ کہتا ہے کہ یہ وہی بزرگ ہیں جن کی اس علاقہ میں آمد اور قیام آپ کے اقتدار اور آپ کی زندگی کے لیے خطرے کا باعث ہے، اور شاید وہی بزرگ ہیں جس کے ایک شاگرد کو آپ نے قید میں ڈال رکھا ہے۔ راجا جیرجی کے درباری ماہرین نجوم نے حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جس شاگرد کے بارے میں بتایا، اس کا واقعہ کچھ اس طرح سے ہے۔ کافی دن پہلے ایک مسلمان درویش اس علاقہ میں داخل ہوا۔ اس نے راجا جیرجی کے قلعے کے جنوبی حصہ کی طرف دور تک پھیلی گھنی جھاڑیوں میں اپنا پڑاؤ ڈالا تھا۔ وہ درویش روزانہ 3 مرتبہ اپنے رومال سے زمین کو صاف کرتا اور پھر وجد میں آ کر بلند آواز سے کہتا، میرا مرشد آ رہا ہے لوگو، آؤ تم بھی میرے مرشد کا استقبال کرو، اس میں تمہاری بھلائی ہے۔ وہ درویش روزانہ بلا ناغہ دن میں 3 مرتبہ اسی طرح کرتا۔ اتفاق سے اس محل کی ایک کھڑکی جھاڑیوں کی طرف کھلتی تھی۔ راجا جیرجی کی بیٹی جو کہ بہت خوبصورت تھی، روزانہ اس کھڑکی میں آ کر کھڑی ہو جاتی تھی اور جنگل کے نظارے سے محظوظ ہوتی رہتی تھی۔ یہ اس کا روزانہ کا معمول تھا۔ محل کی بعض کنیزوں نے راجکماری کے بارے میں یہ خبر اڑا دی کہ راجکماری ایک مسلمان پر فرفیتہ ہو گئی ہے اور روزانہ محل کی کھڑکی میں بناؤ سنگار کر کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ یہ خبر راجا جیرجی تک بھی پہنچ گئی، جسے سن کر راجا جیرجی بہت بے چین ہوا۔ اس نے اپنی بیٹی سے اس بارے میں پوچھ گچھ کی تو راجکماری نے اس الزام سے قطعی طور پر انکار کیا اور کہا، میں تو اس شخص کو جانتی بھی نہیں اور پھر اتنی دور سے اس کی شکل بھی دکھائی نہیں دیتی۔ راجا جیرجی نے اپنی بیٹی کی بات بڑے تحمل سے سنی اور محل کی کھڑکی میں کھڑے ہو کر خود جائزہ لیا۔ دور دور تک کوئی ذی روح دکھائی نہیں دیتا تھا۔ پھر محل اور گھنی جھاڑیوں کے درمیان اس قدر فاصلہ تھا کہ جھاڑیوں میں موجود کسی بھی شخص کا واضح حلیہ بھی نظر نہ آتا تھا۔ اگرچہ اس معاملہ میں راجکماری کا کوئی قصور نہ تھا، مگر اس کے باوجود راجا جیرجی رسوائی کے ڈر سے شش و پنج میں پڑ گیا اور اس نے اپنے وزیروں اور مصاحبین سے اس بارے میں مشورہ کیا تو بعض متصب ہندو وزیروں نے کہا کہ راجکماری اس معاملے میں بے قصور ہے، مگر وہ مسلمان فقیر جو جھاڑیوں میں مقیم ہے اس کے ارادے ٹھیک نہیں ہیں، وہ مہاراجا کی رسوائی کا سبب ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ وہ راجکماری کے عشق میں مبتلا ہے، لہٰذا اس مسلمان فقیر کو گرفتار کرنا ضروری ہے۔ وزیروں اور مصاحبین کی باتوں نے راجا جیرجی کو مشکل میں ڈال دیا اور اس نے بھی ضروری سمجھا کہ چونکہ سارا قصور مسلمان فقیر کا ہے، اس لیے اس کو سرکوبی کی جانی چاہیے۔ راجا کے حکم پر بغیر تحقیق کیے مسلمان فقیر کو گرفتار کر کے قید میں ڈال دیا گیا اور بہت زیادہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ ہر روز شدید تشدد کیا جاتا تھا۔ اب طوائفوں والے معاملہ میں راجا کے سپاہیوں کی ناکامی پر نجومیوں نے راجا جیرجی کو یہ واقعہ یاد دلاتے ہوئے آنے والے وقت سے ڈرا کر خوف زدہ کر دیا۔ تو راجا نے کہا کہ پھر تم لوگ ہی بتاؤ اس معاملہ میں کیا کیا جائے۔ ایک نجومی نے مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ مہاراجا کو چاہیے کہ وہ مسلمان فقیر کی خدمت میں ہیرے جواہرات اور دیگر قیمتی چیزیں نذرانہ کے طور پر پیش کریں اور بزرگ سے گزارش کریں کہ وہ یہ جگہ چھوڑ کر کسی اور طرف چلے جائیں۔ راجا نہ چاہتے ہوئے بھی اس مشورہ کو قبول کیا اور اس مقصد کے لیے اپنے ایک وزیر کی ڈیوٹی لگائی جو نہایت سمجھدار اور زیرک معاملہ فہم شخص تھا۔ وزیر تحفے تحائف لے کر حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور نہایت مؤدبانہ انداز اختیار کرتے ہوئے بیش قدر نذرانہ پیش کیا۔ اس وقت مسلمان درویشوں نے کھانا پکانے کے لیے قریب ہی آگ جلائی ہوئی تھی۔
حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ راجہ جیرجی کی طرف سے بھیجی گئی چیزیں دیکھ کر جلال میں آ گئے اور تمام چیزیں پاس ہی جلتی ہوئی آگ میں جھونک دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے تمام اشیاء جل کر راکھ ہو گئیں۔ وزیر نے یہ منظر دیکھا تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہ گھبرا گیا اور خوف سے کانپنے لگا۔ فوراً حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے قدموں میں گر پڑا اور معافی کا خواستگار ہوا۔ کہنے لگا، مجھے معاف فرما دیں، مجھے تو راجہ جیرجی نے یہ سب کچھ دے کر آپ کی خدمت میں بھیجا تھا۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وزیر سے مخاطب ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ جاؤ اپنے راجہ سے جا کر کہہ دو تم ہمارے مرید کو اذیت پہنچانے سے باز آ جاؤ اور اسے فوری طور پر عزت کے ساتھ رہا کرو۔ اگر اس نے ایسا نہ کیا تو پھر ہم خود اسے آزاد کرا لیں گے، اور یاد رکھو ہم یہاں سے واپس جانے کے لیے نہیں آئے، ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اسی جگہ پر ہی رہیں گے۔ اگر حاکم سہون اپنی سلامتی کا خواہ ہے تو وہ خود یہاں سے چلا جائے۔ راجہ جیرجی کا وزیر حیرت اور خوف کے عالم میں راجہ کے دربار پہنچا اور تمام صورتحال سے آگاہ کیا، اور ساتھ ہی یہ مشورہ بھی دیا کہ بہتری یہی ہے کہ اس مسلمان فقیر کی بات مان لی جائے۔ راجہ جیرجی چونکہ ایک ضدی قسم کا حاکم تھا، ایک مسلمان فقیر کی بات کو اس طرح آسانی سے مان لینا وہ گوارا نہ کر سکتا تھا۔ اس نے حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ایک شعبدہ باز اور جادوگر خیال کیا، اس لیے کہنے لگا، میرے پاس ایسے ہندو جادوگر موجود ہیں جو اس مسلمان فقیر کے طلسم کو ختم کر سکتے ہیں۔ راجہ کی اس بات کو سن کر اس کے درباری ماہرین نجوم نے بھی اس کو سمجھایا کہ وہ اپنی ضد چھوڑ دے اور ہٹ درمی سے کام نہ لے۔ راجہ جیرجی اقتدار کے نشہ میں چور تھا، اس لیے اپنی ضد پر قائم رہا، اور اس نے مغرورانہ انداز میں کہا کہ ہم اس مسلمان فقیر کے مرید کو ہرگز رہا نہیں کریں گے۔ اگر اس میں اتنی طاقت ہے تو وہ خود اس کو آزاد کرا لے، ہم بھی دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کرتا ہے۔ راجہ جیرجی کی ضد اور تکبرانہ انداز دیکھ کر اس کے وزیروں نے خاموشی اختیار کر لی۔ یہ عشاء کی نماز کا وقت تھا۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور ساتھی درویشوں نے نماز کی ادائیگی کی۔ پھر نماز سے فراغت کے بعد آپ نے اچانک ایک طرف اپنا چہرہ مبارک کر کے اپنے مریدوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، بودلا، اب تم ہمارے پاس چلے آؤ، تمہیں دیکھنے کے لیے ہماری آنکھیں بیتاب ہیں۔ یہ بودلا وہی مرید تھا جسے راجہ جیرجی نے ناحق قید میں ڈال رکھا تھا۔ آپ کے ساتھی درویشوں نے جب آپ کو یہ بات کرتے ہوئے دیکھا تو انہیں بڑی حیرت ہوئی کہ آپ کس کو پکار رہے ہیں۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے خادموں کو حیران ہوتے ہوئے دیکھ کر فرمایا کہ بودلا ہمارا مرید ہے اور تمہارا بھائی ہے، ہم نے اسے سیون کی طرف بھیجا تھا، یہاں کے حاکم نے اسے ناحق قید میں ڈال رکھا ہے، مگر آج کی رات بودلا کی رہائی کی شب ہے، انشاءاللہ تعالی بودلا ابھی آنے ہی والا ہے۔ آپ کی زبان مبارک سے یہ بات نکلی ہی تھی کہ اچانک ادھر قید خانے میں موجود آپ کے مرید بودلا کا زنجیروں سے جکڑا ہوا جسم زنجیروں سے آزاد ہو گیا۔ زنجیریں خود بخود جسم سے الگ ہو گئیں اور قید خانے کا دروازہ بھی خود بخود کھل گیا۔ اس کے ساتھ ہی بودلا نے بے اختیاری کے عالم میں ایک فلک شگاف نعرہ بلند کیا کہ میرا مرشد آ گیا، میرا مرشد آ گیا۔ زخموں سے چور بودلا قید خانے سے نکلا اور باہر میدان میں آ گیا۔ اسے اپنے مرشد کی غیبی آواز سنائی دی، بودلا آ جاؤ، ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ بودلا اپنے مرشد کی آواز سن کر جوش میں آ گیا اور دیوانہ وار آواز کی سمت دوڑ لگا دی۔ چند ہی لمحوں میں وہ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سامنے موجود تھا اور روتے ہوئے مرشد کے قدموں میں لپٹ رہا تھا۔ آپ نے اس کے سر پر دست شفقت پھیرا اور اس کی دھاڑس بندھائی۔ چند دنوں میں ہی بودلا کے جسم پر موجود زخموں کے نشانات حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کرامت اور پروردگار عالم کے فضل و کرم سے بالکل ٹھیک ہو گئے اور بودلا کی جسمانی توانائی بھی بہتر ہو گئی۔
جب حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ سیون شریف تشریف لائے تو جس جگہ کو اپنی رہائش کے لیے منتخب فرمایا اس علاقہ میں فحشہ بازاری عورتوں کا بھی قیام تھا۔ یہ عورتیں اپنے آپ کو برائی کی طرف راغب کیے ہوئے تھیں، زناکاری ان کا پیشہ تھا۔ یہ عورتیں کسی بھی طرح اپنے اس پیشے کو چھوڑنے پر تیار نہ تھیں۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب اس علاقہ میں قیام فرمایا تو ان فحاشہ عورتوں کی طرف خصوصی توجہ فرمائی اور اس بارے میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ ان عورتوں کو ہدایت نصیب فرمائے اور نیکی کی راہ دکھائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کو برے کاموں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا کرے تاکہ برائی اور فحاشی کا یہ کاروبار ہمیشہ کے لیے ان سے ختم ہو جائے۔ پروردگار عالم نے حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دعا کو قبولیت کی سند عطا فرمائی اور ان عورتوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہو گیا اور ان کے دل نیکی کی طرف راغب ہو گئے، اور وہ تمام اکٹھی ہو کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور درخواست کی کہ ہمیں توبہ کروا دیں اور ہمارے حق میں بہتری کی دعا فرمائیں، ہمیں نیکی اور اچھے اخلاق کی تلقین فرمائیں۔ بلا شبہ یہ آپ کی کرامت تھی کہ آپ کی دعا سے فحاشہ عورتوں کے دل کی دنیا بدل گئی اور وہ نیکی کی طرف مائل ہو کر صراط مستقیم پر گامزن ہو گئیں۔ انہوں نے راہ حق کو پا لیا اور گناہوں سے سچے دل سے توبہ کر لی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ عورتیں جب گناہوں سے تائب ہو کر صراط مستقیم پر گامزن ہو گئیں تو اس واقعے سے زانی مردوں کو بڑی پریشانی لاحق ہوئی۔ وہ تمام اکٹھے ہوئے اور آپس میں اس واقعہ پر بے چینی اور پریشانی کا اظہار کیا۔ آخر ان سب نے متفقہ طور پر حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں مشہور کر دیا کہ آپ جادوگر ہیں اور جادو کے زور سے ہر ایک کو اپنا متقد بناتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہ سب اکٹھے ہو کر ان عورتوں کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ یہ شخص جادوگر ہے جس نے تمہارا کاروبار بند کرا دیا ہے، تمہارا ذریعہ معاش ختم کرا دیا ہے، وہ ہمیشہ جو تم برسوں سے کرتی چلی آ رہی ہو اس سے تمہیں ہٹا کر رکھ دیا۔ غرض یہ کہ اس طرح کی باتوں سے ان مردوں نے عورتوں کے ایمان کو کمزور کرنے اور ان کو راہ حق سے ہٹانے اور برائی کی طرف دوبارہ مائل کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر چونکہ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دعا اور کرامت کا اثر تھا کہ ان مردوں کو ورگلانے اور سمجھانے کے باوجود عورتوں نے ان کی طرف ذرا بھی توجہ نہ کی اور کسی بھی طرح کے ان کے جھانسے میں نہ آئیں۔ تم جتنے بھی جتن کر لو ہم کسی بھی طرح برائی کی طرف راغب نہ ہوں گی۔ مردوں نے عورتوں کا اٹل فیصلہ سنا تو اس قدر خفا ہوئے کہ شور مچاتے ہوئے حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف چل پڑے اور خوب واویلا کیا۔ آپ نے جب دیکھا کہ ان لوگوں کے ارادے نیک نہیں ہیں تو آپ قبلہ رو ہو کر کھڑے ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں دعا مانگی، اے اللہ تو میری مدد فرما، میں تنہا ہوں اور تیرے بھروسے پر تیرے پسندیدہ دین کی تبلیغ کر رہا ہوں۔ یہ شرپسند فساد برپا کرنا چاہتے ہیں، اے اللہ ان کو شرپسندی سے دور رکھ اور ان کے برے ارادوں کو ختم فرما اور ان کے دلوں میں نیکی کا جذبہ پیدا فرما، انہیں نیکی کی طرف آنے کی توفیق عطا فرما تاکہ یہ برائی کی دلدل سے نکل کر نیکی اور بھلائی کی طرف آ جائیں۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نہایت عاجزی اور یکسوئی کے ساتھ بارگاہ الہی میں دعا مانگ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبولیت کی سند عطا فرمائی اور وہ لوگ جو ہنگامہ آرائی اور فساد کرنے کے در پہ تھے، عورتوں کو زبردستی اپنے ارادوں کی بھینٹ چڑھانا چاہتے تھے، عین اسی وقت جب آپ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا فرما رہے تھے ان کے دلوں کی کیفیت بدل گئی، وہ برائی سے بھلائی کی طرف پلٹ آئے۔ وہ تمام کے تمام حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے اور گڑ گڑا کر معافی کے خواستگار ہوئے، توبہ کرنے لگے کہ آئندہ کبھی برے کاموں کی رغبت نہیں کریں گے، ہمیں نیکی کی تلقین فرمائیں۔ بلا شبہ یہ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کرامت تھی کہ جس سے ان کے دلوں میں انقلاب برپا ہو گیا۔ آپ نے ان لوگوں کی اس بدلتی ہوئی حالت کو دیکھا تو ان سب کو وضو کرایا اور توبہ کروائی اور ان سب نے سچے دل کے ساتھ برائیوں سے توبہ کر لی۔ اسی حوالے سے بعض تاریخ کی کتب میں رقم ہے
کہ جب فاحشہ عورتوں نے حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کرامات کے بارے میں سنا تو انہوں نے اس علاقے کو چھوڑ دیا اور مکانات خالی کر کے چلی گئیں۔ ان کے جانے کے بعد آپ نے اپنے فقراء سے فرمایا کہ ان مکانات کو گرا کر زمین کو برابر کر دیا جائے۔ چنانچہ آپ کے حکم کی تعمیل میں ایسا ہی کیا گیا۔ زمین کا جو مالک تھا وہ نہایت بدتمیز اور بد دماغ قسم کا انسان تھا۔ اس نے اس کارروائی کے خلاف آگ بگولا ہو کر حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر حملہ کرنا چاہا اور آپ کو خوب برا بلا کہا۔ اچانک آگے بڑھ کر آپ پر حملہ کرنا ہی چاہتا تھا کہ آپ نے اپنی چھڑی سے اس کو ٹھوکا۔ چھڑی لگتے ہی وہ بدبخت زمین پر گرا اور تڑپنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد مر گیا۔ آپ نے اپنے فقراء سے فرمایا کہ ایک گڑھا کھود کر اس کتے کو دفن کر دو۔ فقراء نے آپ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے گڑھا کھود کر اس کو دفن کر دیا۔ اس بدبخت کے ساتھیوں نے جب یہ صورتحال دیکھی تو وہ وہاں سے بھاگے اور حاکم سیون چوپٹ راجہ کے پاس فریاد لے کر پہنچے۔ راجہ چونکہ پہلے ہی حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خلاف اپنے دل میں کدورت رکھتا تھا، اس نے سوچا اب تو اچھا خاصا بہانہ ہاتھ آ گیا اور یہ آپ کے خلاف کارروائی کرنے کا بہترین موقع ہے۔ چنانچہ اس نے حکم دیا کہ زمیندار کے قتل کے الزام میں آپ کو گرفتار کر کے اس کے سامنے پیش کیا جائے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ راجہ اس کام کے لیے بذات خود فوج لے کر روانہ ہوا تاکہ آپ کو گرفتار کرے۔ چوپٹ راجہ جب آپ کو گرفتار کرنے کی غرض سے آپ کے پاس پہنچا تو آپ سے زمیندار کے قتل کے بارے میں دریافت کیا۔ آپ نے جواب دیا، ہم نے کسی انسان کو قتل نہیں کیا، البتہ ایک باولا کتا جو ہمیں کاٹنے کے در پہ تھا اس کو ضرور مارا ہے اور اسے ان لوگوں کے سامنے یہاں زمین میں دفن کیا ہے۔ راجہ نے حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ جواب سنا تو زمیندار کے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہوا اور ان سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تم تو کہتے تھے کہ اس مسلمان فقیر نے ایک انسان کا خون کر دیا ہے۔ ان سب نے یک زبان ہو کر راجہ سے کہا، یہ فقیر جھوٹ بولتا ہے، اس نے زمیندار کو اپنی لاٹھی مار کر ہلاک کیا ہے اور ہمارے سامنے لاش کو اس گڑھے میں دفن کیا ہے۔ اس پر راجہ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے مخاطب ہو کر بولا، اگر اس گڑھے میں سے زمیندار کی لاش نکلی تو تمہیں تمہارے ساتھیوں سمیت پھانسی پر لٹکا دیا جائے گا۔ چنانچہ فوری طور پر گڑھا کھدوایا گیا تو یہ دیکھ کر سب وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ گڑھے میں ایک سیاہ کتا مرا ہوا پڑا تھا۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اس قدر کرامات دیکھنے کے باوجود چوپٹ راجہ کے دل پر کوئی اثر نہ ہوا تھا۔ اس کے دل کی کدورت دور نہ ہوئی، وہ بدستور آپ کے خلاف ہی رہا۔ کہا جاتا ہے کہ اس راجہ کے قلعہ کے پاس ہی جس جگہ پر حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بودلا فقیر بیٹھا کرتا تھا، وہیں پر حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی جا کر بیٹھا کرتے تھے۔ راجہ کو یہ بات بڑی ناگوار گزرتی تھی، مگر وہ حاکم شہر ہوتے ہوئے بھی آپ کے خلاف کچھ نہ کر سکتا تھا۔ اسے اتنی جرت ہی نہ ہوتی تھی کہ وہ آپ کو سامنے آ کر کوئی نقصان پہنچا سکے۔ ایک دن اس نے یہ حرکت کی کہ بلی ذبح کروا کر اس کا سالن پکوایا اور روٹیوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں بھیج دیا۔ اس کا مقصد تو آپ کو تنگ کرنا تھا اور اپنے آپ کو تسکین پہنچانا تھا۔ چنانچہ جب سالن اور روٹیاں آپ کے سامنے پیش کی گئیں تو سالن کے برتن کی طرف دیکھ کر آپ جلال میں آ گئے اور جلالی حالت میں فرمایا، یہ کافر ابھی تک راہ راست پر نہیں آیا۔ ہمارا خیال تھا کہ یہ کافر اتنی نشانیاں دیکھنے کے بعد ایمان لے آئے گا، مگر جس کی تقدیر میں ہلاکت و بربادی لکھی جا چکی ہو اسے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں ڈال سکتا۔ اتنا کہتے ہی آپ نے سالن والا برتن الٹا کیا تو راجہ کا تمام قلعہ الٹا ہو گیا۔ راجہ سمیت بے شمار گستاخ اور منکرین ملبے تلے دب کر ہلاک ہو گئے۔ یہ قلعہ اسی حالت میں آج بھی موجود ہے اور محکمہ سارے قدیمہ کے زیر انتظام ہے۔ جب کبھی موسلادھار بارش ہوتی ہے تو قلعے میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں اور واضح طور پر دکھائی دیتا ہے کہ کمروں کے فرش اوپر اور چھتیں نیچے کی طرف ہیں۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ کرامت بھی بہت مشہور ہے کہ سیون شریف میں قیام کے دوران آپ کے گلے میں ایک گلو بند رہتا تھا جو پتھر کا بنا ہوا تھا۔
اس گلوبند کے وزن سے آپ کی گردن ہمیشہ جھکی رہتی تھی اور آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت و ریاضت میں مشغول رہتے تھے۔ اسی حالت میں آپ اکثر اوقات محلہ کانوگا کے نزدیک ایک گلی میں جا کر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ کانوگا ہندوؤں کا ایک مشہور خاندان تھا۔ یہ لوگ پردہ کی سخت پابندی کرتے تھے۔ ان کی عورتوں کو اگر کہیں جانا ہوتا تو وہ ڈولی میں بیٹھ کر جایا کرتی تھی۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب اس گلی میں آ کر بیٹھتے تو اس محلے کی ایک عورت چھپ کر کھڑکی سے آپ کو دیکھتی رہتی تھی۔ آپ نے اس عورت کی طرف کبھی نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھا تھا۔ چونکہ آپ کے گلے میں گلوبند پڑا رہتا تھا، اس لیے آپ اپنا چہرہ اوپر اٹھا کر کسی کی طرف نہیں دیکھتے تھے۔ ایسی حالت میں وہ عورت ٹھیک سے آپ کے چہرہ کی زیارت نہ کر سکتی تھی۔ یہ سلسلہ کافی عرصہ تک چلتا رہا۔ وہ عورت آپ کے دیدار پر قادر نہ ہو سکی۔ آخرکار ایک دن وہ اس قدر بےتاب ہوئی کہ اس نے کھڑکی سے نیچے چھلانگ لگا دی اور آپ کے قدموں میں آ کر گر پڑی۔ اب زمین پر پڑے ہوئے اس نے حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے چہرہ کا دیدار کر لیا۔ دیدار کرتے ہی اس کی روح کف سے انصری سے پرواز کر گئی۔ اس بات کی خبر پورے محلہ میں پھیل گئی۔ لوگ بھاگے ہوئے آئے تاکہ اس عورت کی لاش کو اٹھا کر لے جائیں۔ عورت کے گھر والوں نے اس کی لاش کو اٹھانا چاہا، مگر وہ باوجود کوشش کے لاش کو اٹھانے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ اس صورتحال کو دیکھ کر ان لوگوں نے حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے عرض کی کہ ہمیں لاش اٹھا کر لے جانے کی اجازت مرحمت فرمائیں۔ آپ نے فرمایا، اگر تم سچے دل سے اس نیت کے ساتھ اس کو اٹھاؤ گے کہ تم اس کو جلانے کی بجائے دفن کرو گے تو پھر تم اس کو اٹھا سکو گے، ورنہ نہیں۔ ان لوگوں نے آپ سے وعدہ کیا کہ وہ عورت کو دفن کریں گے۔ چنانچہ اب انہوں نے لاش کو اٹھانا چاہا تو وہ اٹھائی گئی۔ انہوں نے اسلامی اصولوں کے مطابق اسی محلے میں بڑے دروازے کے نزدیک اس کو دفن کر دیا۔ اب بھی اس کا مزار وہیں پر موجود ہے، اور جب حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس مبارک ہوتا ہے تو وہاں سے آپ کی مہندی اٹھائی جاتی ہے اور بڑی دھوم دھام سے اس کو لے کر آپ کی درگاہ شریف پر لایا جاتا ہے۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ کرامات بھی عقیدت مندوں میں بہت مشہور ہے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ سیون شریف میں صاحب کرامت ولی اللہ کے طور پر خوب جانے جاتے تھے۔ بے شمار لوگ آپ کے عقیدت مندوں کی صف میں شامل تھے اور آپ سے فیض حاصل کرتے رہتے تھے۔ آپ لوگوں کی بلائی اور انہیں راہ حق پر گامزن کرنے کی غرض سے دن رات خدمت خلق میں مصروف رہتے تھے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ سیون شریف اور اس کے ارد گرد کے علاقوں میں اس قدر شدید قحط پڑا کہ لوگوں کو اپنی جانوں کے لالے پڑ گئے۔ کھانے کی کوئی چیز دور دور تک دکھائی نہ دیتی تھی۔ بارشیں ہونا بند ہو گئیں، نہریں خشک ہو گئیں، جو پانی تھا وہ بھی زیر زمین چلا گیا، کنویں سوکھ گئے، پانی کا کہیں نام و نشان نظر نہ آتا تھا۔ اس قدر خوفناک قحط کی صورت پیدا ہو گئی تھی کہ زندہ بچنے کی کوئی امید دکھائی نہ دیتی تھی۔ ہر کوئی پریشانی اور مصیبت میں مبتلا تھا۔ آخرکار علاقے کے سینکڑوں لوگ اکٹھے ہو کر آپ کی خانقاہ اقدس کے گرد جمع ہو گئے اور آہوزاری کرتے ہوئے دہائی دینے لگے۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لوگوں کا شور سنا تو اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے۔ لوگوں کی حالت دیکھی نہ جاتی تھی۔ آپ نے لوگوں کو سمجھاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تم سب لوگ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرو اور میرے پیچھے کھڑے ہو جاؤ۔ میں اللہ تعالیٰ سے باران رحمت کی دعا مانگتا ہوں، تم سب بآواز بلند آمین کہتے جانا۔ لوگ فوراً اس کے لیے تیار ہو گئے اور گڑ گڑاتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے توبہ استغفار کی۔ پھر حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پیچھے کھڑے ہو کر دعا کی غرض سے اپنے ہاتھ پھیلا دیے۔ آپ نے بھی قبلہ رو کھڑے ہو کر دعا کے لیے دست مبارک دراز کیے اور بارگاہ الہی میں عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا مانگنا شروع کی اور کہا، اے میرے پروردگار، میں تیرا بڑا ہی مسکین اور عاجز بندہ ہوں۔ گو میرے گناہ اس قدر زیادہ ہیں کہ تیرے حضور کھڑے ہوتے ہوئے شرمندگی محسوس کرتا ہوں، لیکن اے میرے پروردگار، میں تیرے ہی حکم کے مطابق تیری بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا ہوں۔
اور اس مصیبت کی گھڑی میں میں تجھے پکارتا ہوں۔ اے باری تعالیٰ، تو میرے گناہوں کی طرف نہ دیکھ، اپنی رحمت اور اپنے فضل و کرم سے ہم پر نگاہ کرم فرما۔ یہ تیرے عاجز اور مسکین بندے میرے پاس مشکل حالات میں آئے ہیں، میں ان کو تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہوئے تیرے حضور فریاد کرتا ہوں۔ اے اللہ، میری فریاد پر توجہ فرما، میری دعا کو قبولیت کا شرف عطا فرما۔ اپنے بندوں کو اس قحط سے نجات عطا فرما دے۔ اپنے آسمانوں کو حکم فرما کہ وہ پانی برسائیں، اپنی زمین کو حکم فرما کہ وہ رزق اگائے، اپنے چشموں، اپنے دریاؤں کو حکم فرما کہ وہ پانی سے بھر جائیں، اپنے کنوؤں کو حکم فرما کہ وہ پانی سے ابلنے لگیں۔ اے اللہ، ہر طرف ہریالی پیدا فرما، خوشحالی اور آسائش مہیا فرما۔ اے اللہ، ہم سب پر اپنا رحم و کرم نازل فرما، ہم سب کی دعا کو قبول فرما، ہمیں اس قحط کے عذاب سے خلاصی عطا فرما۔ اے میرے پروردگار، ہم تجھے تیرے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دے کر عاجزی اور انکساری کے ساتھ التجا کرتے ہیں کہ ہماری طرف سے نظر نہ پھیر، ہم سے عذاب ٹال دے، اپنا خصوصی فضل و کرم نازل کر اور باران رحمت برسا۔ اے اللہ، تیرے یہ بندے قحط کی وجہ سے پریشان اور مصیبت میں مبتلا ہیں، تو ہی ان کی مدد فرمانے والا ہے، تو ہی اس مصیبت سے باہر نکالنے والا ہے۔ اے میرے پروردگار، ہم بڑی امیدیں لے کر اپنے دامن پھیلائے ہوئے دست دراز کیے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، ہم پر اپنا فضل و کرم نازل فرما دے۔ تجھے تیری رحیمی اور کریمی کا واسطہ دیتے ہیں اور یہ امید رکھتے ہیں کہ تو ہماری دعا کو رد نہیں فرمائے گا۔ کہا جاتا ہے کہ ابھی حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دعا مانگ کر اپنے حجرہ مبارک میں داخل بھی نہیں ہوئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو شرف قبولیت بخشا اور باران رحمت نازل فرمائی۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے مقبول بندوں میں شامل کر رکھا تھا، آپ مستجاب الدعوت تھے۔ یہی وجہ تھی کہ لوگ آپ کے پاس دعا کرانے کے لیے آتے اور آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں ان کے حق میں دعا فرماتے اور اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو رد نہ فرماتے۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ کرامت بھی کافی مشہور ہے کہ ایک مرتبہ آپ اپنی خانقاہ اقدس کے صحن میں بیٹھ کر وضو فرما رہے تھے کہ اس جگہ پر کافی دھوپ تھی اور کوئی سایہ نہ تھا۔ دھوپ کی تپش کو دیکھتے ہوئے آپ کے چند مریدوں نے عرض کیا کہ حضرت، ہم اس جگہ پر ایک سایہ دار درخت لگائیں گے تاکہ کچھ مدت کے بعد یہاں پر سایہ ہو جائے اور اس درخت کے سائے میں بیٹھ کر لوگوں کو راحت ہو۔ آپ جب وضو سے فارغ ہو گئے تو آپ نے اپنے ایک عقیدت مند کو اپنی مسواک دیتے ہوئے فرمایا، اس مسواک کو اسی جگہ پر زمین میں تھوڑی سی دبا کر کھڑی کر دو۔ عقیدت مند نے آپ کے حکم کے مطابق عمل کرتے ہوئے مسواک کو زمین میں لگا دیا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ کرامت ظاہر ہوئی کہ اگلے ہی دن اس مسواک میں ہری شاخیں نمودار ہو گئیں اور چند دنوں میں دیکھتے ہی دیکھتے ایک چھوٹی سی مسواک ایک درخت کی شکل اختیار کر گئی اور یہ ایک سایہ دار درخت بن گیا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب تک حیات ظاہری کے ساتھ اس دنیا میں موجود رہے، اس درخت کی نشو و نما ہوتی رہی اور یہ درخت بڑھتا اور پھلتا رہا۔ لوگ اس درخت کے سایہ سے مستفید ہوتے رہے۔ جس دن آپ کا وصال ہوا تو اس درخت نے خود بخود سوکھنا شروع کر دیا۔ لوگوں نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح درخت ہرا بھرا رہے، اس کی جڑوں میں پانی ڈالتے رہے، لیکن سب کچھ بے سود ہی رہا۔ درخت مسلسل سوکھتا رہا اور چند ہی دنوں میں اس کا نشان بھی باقی نہ رہا۔ اس درخت کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب تک وہ درخت موجود رہا، کسی شخص کو یہ معلوم نہ ہو سکا یہ کس چیز کا درخت ہے۔ اس درخت پر صرف گھنی شاخیں اور ہرے بھرے پتے تھے اور اس کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ اس درخت پر نہ ہی کوئی پھول لگتے تھے اور نہ ہی کسی قسم کا پھل لگتا تھا۔ آپ کی یہ کرامت بھی بہت مشہور ہے کہ جو کوئی بھی مریض آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا، اسے قطعاً مایوسی کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ وہ آپ کی دعا کے طفیل بفضل ربی تعالیٰ صحت یاب ہو کر واپس جاتا۔
کہا جاتا ہے کہ جب کسی مریض کو آپ کے پاس لایا جاتا تو آپ اس پر اپنی نظریں جما دیتے اور فرماتے، اے مرض، میں تجھے اللہ تعالیٰ کے پاک نام کا واسطہ دیتا ہوں کہ تو اس کے پاس سے چلا جا۔ آپ جب یہ کہتے تو فوراً ہی مریض میں تندرستی کے آثار ظاہر ہونا شروع ہو جاتے اور مریض افاقہ محسوس کرنے لگتا۔ اس کے بعد حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قرآن حکیم کی چند آیات مبارکہ تلاوت فرماتے اور پانی پر دم کر کے فرماتے کہ یہ پانی مریض کو پلاؤ اور مریض کی آنکھوں پر لگاؤ۔ مریض کے لواحقین آپ کی نصیحت کے مطابق عمل کرتے، اس طرح مریض صحت یاب ہو جاتا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پانی پر دم کرتے، ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھتے، ایک مرتبہ سورۃ فلق اور سورۃ ناس پڑھتے، اس کے بعد ایک مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھتے، پھر خلفائے راشدین کے ناموں کے وسیلہ جمیلہ سے مریض کی شفا یابی کے لیے بارگاہ الہی میں دعا مانگتے۔ آپ کی دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ الہی میں مقبول ہوتی اور ہر طرح کا مریض صحت یاب ہو جاتا، اس کی بیماری مکمل طور پر جاتی رہتی۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے وصال مبارک کے بعد بھی آپ کی درگاہ شریف سے یہ فیض جاری و ساری ہے۔ اب بھی جو مریض شفا حاصل کرنے کی غرض سے آپ کی درگاہ اقدس پر آتا ہے اور آپ کو اصالِ ثواب پہنچانے کے بعد ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، ایک مرتبہ سورہ فلق اور سورۃ ناس اور ایک مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ کر چاروں خلفائے راشدین کے وسیلہ جمیلہ سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو بفضل ربی تعالیٰ اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے اور پروردگار عالم اسے شفائے کاملہ عطا فرماتا ہے۔ دوستو، حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اور بھی بہت ساری کرامات ہیں، لیکن آج کے لیے اتنی ہی کافی ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ کاوش اچھی لگے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔